فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ وکرہوا ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ. بہت خوش ہو گئے وہ پیچھے رہ جانے والے جنہوں نے اجازتیں لے لی تھی حضور سے، ایگزمپشن لے لی تھی اپنے بیٹھ رہنے پر اللہ کے رسول کے پیچھے، اور انہوں نے برا سمجھا، ناپسند کیا کہ وہ جہاد کرتے اپنی جانوں اور مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں. وقالوا لا تنفروا فی الحر، اور وہ دوسروں سے بھی کہہ رہے تھے ہم تو لے آئے چھٹی رخصت لے آئے ہیں، تم بھی ذرا عقل کے ناخن لو، کہاں جا رہے ہو اس گرمی میں، اس شدید موسم کے اندر جا رہے ہو، پاگل ہو گئے. لا تنفروا فی الحر، اس گرمی میں مت نکلو. قل نار جہنم اشد حرا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے جہنم کی آگ اس سے کہیں زیادہ گرم ہے. لو کانوا یفقہون، کاش کہ ان کو تفقہ حاصل ہوتا، فہم حاصل ہوتا. فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا، تو انہیں چاہیے کہ ہنسیں کم روئیں زیادہ. جزاء بما کانوا یکسبون، بدلہ اس کا کہ جو کمائی انہوں نے کی ہے. فإن رجعک اللہ الی طائفۃ منہم، تو اے نبی اگر اللہ تعالیٰ آپ کو لوٹا کر لے جائے، یہ 4 رکوع ختم ہو چکے تھے، 9ویں رکوع پر ان کے بارے میں تو تیقن کے ساتھ معلوم تھا کہ وہ غزوہ تبوک پر روانگی سے قبل آئے ہیں. یہ درمیان کا ہے کہ کچھ جاتے کچھ آتے، کچھ غزوہ تبوک کے وقت عین تبوک میں بھی وہی نازل ہوئی ہے، تو یہ وہ آیات ہے. فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ، ظاہر بات ہے یہاں معلوم ہو رہا ہے کہ یہ کہیں تبوک میں یہ آیت نازل ہوئی ہے. اگر اللہ آپ کو لوٹا کر لے جائے ان کے کسی گروہ کے پاس، فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، اور پھر وہ آپ کے ساتھ نکلنے کی اجازت مانگے کسی اور دشمن کے خلاف، فَقُلْ لَن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا، کہہ دیجیے گا اب تم میرے ساتھ کبھی نہیں نکلو گے، وہ آخری امتحان تمہارا ہو چکا، تم ناکام ہو چکے. وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا، اور اب میرے ساتھ کسی دشمن کے ساتھ، میرے ساتھ ہو کر کسی دشمن کے ساتھ جنگ کرنے کا تمہیں موقع نہیں ملے گا. اِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تم پہلی مرتبہ راضی ہو گئے تھے بیٹھے رہنے پر، نفیر عام ایک ہی مرتبہ ہم نے کی اور تم پیچھے رہنے پر، بیٹھ رہنے پر راضی ہو گئے. فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ، اب ہمیشہ کے لیے پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھ رہو. وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ، اور اے نبی ان میں سے کوئی مر جائے تو اس کی نماز جنازہ ادا نہ کیجیے ابداً، کبھی بھی. وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور اس کی قبر پر آپ کھڑے نہ ہوں. یہ دیکھیے یہ اب ان کی رسوائی کا سامان ہو رہا ہے. ابھی تک تو پردے پڑے ہوئے تھے، لیکن اب یہ ہے کہ حضور جو ہے جب انکار کرتے تھے کسی کی نماز جنازہ پر جانے سے معلوم ہو جاتا تھا کہ یہ منافق ہے. حضور نے اس کی نماز جنازہ میں شرکت سے انکار کیا. وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور مت کھڑے ہوئیے اس کی قبر پر. إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، یقیناً انہوں نے کفر کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ. وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ، اور وہ مرے ہیں اسی حال میں کہ وہ نافرمان تھے. وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُم، یہ آیت پہلے بھی آ چکی ہے، آیت نمبر 55. صرف وہی ایک فرق ہے اس میں، وہاں فَلَا تُعْجِبْكَ ہے، یہاں وَلَا تُعْجِبْكَ، آپ کو زیادہ پسند نہ آئیں، اچھی نہ لگیں، نہ ان کے اموال نہ ان کی اولاد. انما یرید اللہ ان یعذبہم، یہاں لام کی بجائے ان آ گیا ہے. اللہ چاہتا یہ ہے کہ انہیں عذاب دے انہی چیزوں کے ذریعے سے دنیا میں. وتزہق انفسہم وہم کافرون، اور ان کی جانیں نکلیں اسی حالت کفر میں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.
اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَعَ الْقَاعِدِينَ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ صدق اللہ العظیم۔ سورہ توبہ میں ابھی یہی منافقین کا بیان چل رہا ہے، اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور جہاد کرو اس کے رسول کے ساتھ مل کر، استأذنک اولو الطول منہم، تو ان میں سے جو مقدرت والے ہیں، دولت والے ہیں، وسائل رکھنے والے ہیں، وہ بھی آپ سے آ کر رخصت مانگتے ہیں۔ وقالوا ذرنا نکن مع القاعدین، اور کہتے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دیجئے، رہنے دیجئے، ایگزمپٹ کر دیجئے، ہم یہیں بیٹھ رہنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ رضوا بأن یکونوا مع الخوالف، وہ اس پر راضی ہو گئے کہ پیچھے رہنے والی عورتوں میں شامل کر دیے جائیں، یعنی جنگ کرنا مردوں کا کام ہے، اور خواتین کو چونکہ پیچھے بچے اور خواتین ظاہر بات ہے کہ گھروں میں رہ جانے والے تھے، تو انہوں نے اپنے لیے یہ مقام پسند کیا، یہ ایک طرح کا ان پر طنز ہے۔ رضوا بأن یکونوا مع الخوالف وطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون، تو ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی اور اب وہ سمجھ نہیں سکتے۔ لیکن الرسول والذین آمنوا معہ، اس کے برعکس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے، جاہدوا باموالہم وانفسہم، انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں، اپنے اموال سے بھی، اپنی جانوں سے بھی۔ وَأُولَٰئِکَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بھلائیاں ہیں، خوبیاں ہیں، نیکیاں ہیں، اچھا اجر ہے۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یقیناً یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے، آخری منزل مراد کو پا لینے والے۔ فلاح کے لفظ پر انشاءاللہ تفصیلی گفتگو جو ہے وہ سورہ مومنون کے شروع میں ہوگی۔ یہ ایک بڑی اہم اصطلاح ہے قرآن کی، میں نے اب تک اس کا ترجمہ بس اسی طریقے سے اسی لفظ کے ساتھ کیا ہے۔ اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ان باغات کو تیار کیا ہے جن کے دامن میں یا جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔